نحمده ونصلي ونسلم على رسوله حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظیم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، عید الفطر کا موقع آ رہا ہے۔ سنڈے کو یا پھر منڈے کو عید الفطر ہوگی انشاءاللہ۔ پبلک اس مسئلے میں کچھ ڈسٹرب ہے، کچھ لوگ منتشر ہیں، ان کا ذہن منتشر ہے کہ گھروں میں نماز عید ہوگی یا نہیں ہوگی، گھر میں نماز عید پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی مسئلے کو کلیئر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتے ہیں اور ریفرنس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہم جو حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ مجمع الزوائد اور منبع الفوائد کے اندر موجود ہے۔ پہلے حدیث پاک کی عبارت سن لیں۔ عن الشعبی قال قال عبد اللہ بن مسعود من فاتته العید فلیصلی اربعا رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات۔ ترجمہ، حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نماز عید فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، جس کو نماز عید نہ ملے، جو نماز عید نہ پڑھ سکے، فلیصلی اربعا، تو وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کی روایت بیان کی ہے۔ ورجالہ ثقات، اور اس حدیث پاک کے اس روایت کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 3253۔ تو یہ حدیث پاک مجمع الزوائد اور منبع الفوائد کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، جو سفر و حضر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اور یہ 4 رکعت کون سی نماز ہے؟ یہ نفل نماز ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آخر میں اور زیادہ واضح کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نماز عید چھوٹ جائے تو 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث پاک مروی ہے، یہ کئی کتابوں کے اندر ہے، بہت سارے راویوں نے اس کو لیا ہے۔ اب آئیے ہم دوسری جگہ سے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، والیوم نمبر 1، پیج نمبر 203 ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی اس حدیث پاک کو لکھا گیا ہے اور عید کے ہی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، تو ہم یہاں سے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال من فاتتہ صلاۃ العید صلی 4 رکعات یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ والشمس وضحاها وفی الثالثہ واللیل اذا یغشی وفی الرابعہ والضحی، وروی فی ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدا جمیلا وثوابا جزیلا۔ انتہا۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے، جسے نماز عید نہ مل پائے، صلی 4 رکعات، وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورہ پڑھے۔ وفی الثانیہ واللیل اذا یغشی، اور دوسری رکعت میں واللیل اذا یغشی، یہ سورت پڑھے، سورہ لیل۔
تو فرمایا کہ پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ پڑھے، اور دوسری رکعت میں والشمس وضحاہا سورہ شمس پڑھے، اور تیسری رکعت میں واللیل اذا یغشا یعنی سورہ لیل پڑھے، اور چوتھی رکعت میں والضحا واللیل اذا سجا پڑھے۔ تو اس حدیث پاک میں اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا، اور پھر لاسٹ میں کہا وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وعدا جمیلا وثوابا جزیلا، اور اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا وعدہ اور بہت ثواب ذکر کیا گیا ہے، یعنی رسول پاک علیہ السلام نے اچھا وعدہ فرمایا اور بہت ثواب بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دوسری حدیث پاک ہے جس کے اندر ان 4 رکعت نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا، اور یہی کہا کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے، جو نماز عید نہ پڑھ سکے، وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو ان حدیثوں میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز عید مسجد میں یا عیدگاہ میں نہ پڑھ سکے وہ گھر میں عید کی نماز پڑھے، کہیں نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے المعجم الکبیر سے بھی، اور یہاں پر ہم مراقی الفلاح کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، اور یہی روایت حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کے اندر بھی موجود ہے، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 535 پر یہی حدیث پاک موجود ہے۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور یہی حدیث پاک البنایہ شرح الہدایہ والیوم نمبر 3 پیج نمبر 120 پر موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ابن قدامہ نے مغنی کے اندر المغنی کے اندر بیان کیا۔ تو روایت بیان کی روا عبداللہ ابن مسعود انہ قال من فاتتہ العید فلیصلی 4 کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے وہ 4 رکعت پڑھے، ومن فاتتہ الجمعۃ فلیصلی 4 اور جس کا جمعہ فوت ہو جائے چھوٹ جائے وہ بھی 4 رکعت پڑھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 2 حدیث پاک ہم نے کئی جگہ سے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے علم و فضل کا کیا کہنا، رسول پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، سٹی ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، ڈور ہے۔ وروی عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال ان امرت رجلا ان یصلی بضعفۃ الناس امرتہ ان یصلی 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو یہ حکم دوں کہ وہ کمزور لوگوں کو نماز پڑھا دے، یعنی ایسے کمزور لوگ جو عید کے لیے نہیں آ سکتے، جمعے کے لیے نہیں آ سکتے، بہت ضعیف ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں حکم دوں کسی کو کہ وہ کمزور لوگوں کو نماز پڑھائے، امرتہ ان یصلی 4، تو میں یہ حکم دوں گا کہ وہ انہیں 4 رکعت نماز پڑھائے، یعنی جو عید میں نہیں آ سکتے، اگر میں کسی شخص کو حکم دوں جاؤ کمزور لوگوں کو جا کر گھر پر نماز پڑھا دو، تو میں یہ حکم دوں گا کہ انہیں 4 رکعت نماز پڑھاؤ۔ تو معزز سامعین کرام دیکھیں، یہ ابن قدامہ نے المغنی کے اندر بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر عید میں نہیں آ سکتے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو 4 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر عید کی نماز مسجد میں عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر گھر میں عید کی نماز نہیں ہے، بلکہ گھر میں 4 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ اب سامعین کرام، ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے جو بیان کرنے جا رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ یاد رکھیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ و رضوان کے ماننے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ہم مسائل میں، عبادات میں، اپنی نمازوں میں، روزوں میں، دیگر مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے ہم آپ حنفی کہلاتے ہیں۔
یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جن مسائل کا استنباط کیا، جو مسائل نکالے اور امت کے سامنے پیش کیے، ہم ان کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کی ہی پیروی کرنا ہے، انہی کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت یا ان کا فتویٰ، یا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پیش کرنے کے بعد آپ کو ڈسٹرب کرے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کے ماننے والے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ملاقات 70 صحابہ کرام سے ہے، اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ ورضوان نے ثابت کیا ہے کہ 8 صحابہ کرام سے ملاقات ہے۔ بہرحال آپ کی صحابہ کرام سے ملاقات ہے، آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ باقی چاروں اماموں میں سے جو 3 امام ہیں ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بزرگی حاصل ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جب وہ مسائل کا استنباط کر رہے تھے، مسائل جمع کر رہے تھے قرآن و حدیث سے، تو فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ دشوار پیش آتا، پیچیدگی ہو جاتی، سمجھ میں نہ آتا، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کے مزار مقدس پر، آپ کی قبر پر جاتا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، پھر دعا کرتا، تو میری پریشانی دور ہو جاتی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کے حوالے سے فرماتے، ان کی تعریف کرتے ہوئے، الفقہاء کلہم عیال لابی حنیفہ، کہ تمام فقہا، تمام جوری، یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کی فیملی کے ممبر ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کی آمد کو اور ان کی تعریف کو ذکر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، اور ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان یہ بھی فارس کے رہنے والے ہیں۔ سلمان فارسی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے بدن پر اپنا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو بھی ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ علماء و محققین نے، شارحین نے فرمایا، یہ بشارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کے لیے ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ آپ حنفی ہیں، ہمیں اس فتوے پر عمل کرنا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان نے دیا ہے، انہی کے قول پر عمل کرنا ہے۔ ہم شافعی نہیں ہیں، ہم مالکی نہیں ہیں، ہم حنبلی نہیں ہیں، لہٰذا ہم امام شافعی کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے، ہم امام مالک کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے، ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کے فتوے پر عمل کریں گے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ ورضوان کا فتویٰ کیا ہے، تو سن لیجئے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام الاستذکار، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 398۔ عبارت: وقال ابو حنیفۃ ایضا والثوری من فاتته صلاة العید صلی رکعتین او 4 لیس فیہن تکبیر او 4 لیس فیہن تکبیر و4 احب الی فإن لم يصل فلا بأس ومن فاتته رکعۃ کبر فیہا ما کبر امامہ عند الثوری۔ فرماتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور امام ثوری نے فرمایا، من فاتتہ صلاۃ العید صلی رکعتین،
کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، او اربعن یا 4 رکعت ادا کرے، یعنی 2 بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان فرما رہے ہیں، لیس فیہن تکبیر، اور ان 2 رکعت میں یا 4 رکعت میں کوئی زائد تکبیر نہیں ہے۔ جس طرح عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نماز میں جو گھر میں پڑھی جائے گی چاہے 2 رکعت ہو یا 4 رکعت، اس میں یہ زائد تکبیر نہیں ہے۔ پھر امام اعظم فرماتے ہیں وَأَرْبَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ، لیکن 4 رکعت پڑھے یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان جو ہمارے مقتدی ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، مسائل میں ہم جن کے استخراج کیے ہوئے مسائل میں نکالے ہوئے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز کسی کو نہ ملے تو وہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز گھر پر ادا کرے۔ ہم حنفی ہیں، کہیں بھی ہمیں یہ لکھا ہوا نہیں ملتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو گھر میں عید کی نماز پڑھ لو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، یہ عید کی نماز گھر میں ہوگی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ ہے کیا؟ تو تھوڑا سا ہم اس سلسلے میں عرض کیے دیتے ہیں۔ علماء محققین نے، ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جو شرائط جمعے کی نماز کے لیے ہیں، جن چیزوں کا ہونا جمعے کی نماز کے لیے ضروری ہے، انہی چیزوں کا ہونا نماز عید کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب جمعے کے جو شرائط ہیں ذکر کیا، مصر ہو یا فنائے مصر، سلطان اسلام یا اس کا معزون، اور موجودہ زمانے میں عالم علماء بلد یعنی سب سے بڑا عالم۔ 2 نمبر 3 وقت ظہر، یہ جمعے کے لیے شرط ہے۔ خطبہ ہونا چاہیے، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 فرد، یہ جمعے کے شرائط بیان ہو رہے ہیں۔ اذن عام، تو نماز عید کے لیے خطبہ پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں کرتے ہیں تو اذن عام نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طریقے سے اگر سب لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو نہ تو سلطان اسلام ہے، نہ اس کا معزون ہے، نہ عالم علماء بلد ہے، سب سے بڑا عالم بھی ہر گھر میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو بہرحال گھر میں اگر ادا کرتے ہیں تو شرط نمبر 2 اور شرط نمبر 6 نہیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر فقہ حنفی کی کتب پر نظر ڈالیں، جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، تو تقریباً سبھی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا، چنانچہ در مختار میں ہے، جلد نمبر 3 ہے اور پیج نمبر اس کا 65 ہے۔ فرمایا تجب صلاتهما فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها المتقدمۃ سوى الخطبہ۔ عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اصح مذہب میں اس پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ اذن عام بھی ہونا چاہیے اور سلطان یا اس کا پرمیشن رکھنے والا یا اس علاقے کا بڑا عالم قائم کرے۔ پھر رد المحتار میں ہے، کنز الدقائق کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا، تو فرمایا تجب صلاۃ العید علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها سوى الخطبہ۔ عید کی نماز اس پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہوتا ہے، اس کی شرطوں کے ساتھ، خطبے کے سوا، یعنی خطبہ اس میں شرط نہیں۔ اور ہدایہ میں ہے وتجب صلاۃ العید علی کل من تجب علیہ صلاۃ الجمعۃ، کہ عید کی نماز اس پر واجب ہے جس پر جمعے کی نماز واجب ہو۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، بدائع الصنائع کے اندر ہے، اور بھی متعدد فقہی کتب کے اندر ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شرطیں جمعے کے لیے ہیں ان میں سے اکثر شرطیں عید کی نماز کے لیے بھی ہیں،
اور گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی صورت میں نہ تو عام پرمیشن ہے، اذن عام بھی نہیں ہے، کوئی بھی انسان یہ پرمیشن نہیں دے سکتا کہ جو چاہے میرے گھر میں آ کر نماز پڑھ لے، اور سلطان اسلام یا اس کا پرمیشن رکھنے والا یا اس علاقے کا بڑا عالم ہو، یہ بھی شرط یہاں پر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں پیش کر دیں کئی حوالوں کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا وہ بھی پیش کر دی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی بیان کر دیا۔ گھروں میں عید کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی اس کو بھی ہم نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب ہم 2 چیزوں کو اور واضح کر دیں۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ عید کی نماز تو سنت ہے، تو غلط ہے اس کا کہنا، جس نے بھی کہا، اس لیے کہ مذہب حنفی میں عید کی نماز واجب ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے لکھا، اور میں نے آپ کے سامنے فقہ حنفی کی کئی کتابوں سے عبارت پڑھی جس میں لفظ آیا تجب تجب تجب، مطلب واجب ہے واجب ہے واجب ہے۔ تو فقہ حنفی کے اندر عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سنت ہے۔ ممکن ہے کسی اور امام کے نزدیک ہو، لیکن الحمدللہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں، اور مذہب حنفی میں عید کی نماز واجب ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کوئی دوسری حدیث کسی امام سے لے کر آئے، تو یاد رکھیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید الفطر کی نماز یا تو عیدگاہ میں یا مسجد میں، لیکن اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ یا تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے شکرانے کی، یا 4 رکعت نماز ادا کریں گے چاشت کی، اور ان 4 رکعت کے اندر قراءت کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملانا ہے، اور قراءت سری ہوگی، یعنی آہستہ آہستہ پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلی والی ویڈیو میں کلپ میں بتایا تھا، جب سلام پھیر لیں گے تو 34 ٹائم 34 مرتبہ تنقات ہوا آپ تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ شریعت کا حکم ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ ہاں، ہندوستان سے جیسا کہ حضرت مولانا معین صاحب مصباحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہاں پر وہابیوں نے، سلفیوں نے، ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، وہابیوں کے فتوے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑے مفتی ہیں اس وقت بلا مبالغہ، سراج الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مصباحی، استاد و صدر المدرسین و صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو اس فقیر قادری کے استاذ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ عید کے دن جتنے لوگوں کو پرمیشن ہے وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں ادا کریں، باقی لوگ گھر پر 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اس کے سوا ہندوستان اور پاکستان کے لاکھوں علماء کرام کا یہی قول ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے تمام علماء فقہا کا یہی قول ہے، یہی فتویٰ ہے کہ عید کے دن اگر عید میں نہیں جا سکتے تو گھر پر 4 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگر کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ سیدھے سے سوال کر لیں کہ ہم حنفی ہیں، ہمیں آپ یہ دکھا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہاں لکھا ہے کہ عید کے دن اگر مسجد یا عیدگاہ نہیں جا سکتے تو گھر میں نماز عید پڑھ لیں۔ امام اعظم کا قول دکھا دیں یا پھر کسی حنفی بڑے فقی کا قول دکھا دیں۔ امید کرتا ہوں کہ نہیں دکھا پائے گا کوئی بھی۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کو دوسرے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی بیان کیا، اور ان کے جو لفظ تھے وہ
لفظ ہم کچھ اور لفظ شامل کر کے بتا رہے ہیں کہ یہی اصح مذہب ہے، یہی اسلم ہے، یہی راجح ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، یہی موجودہ دور میں ہندوستان پاکستان کے لاکھوں علماء کرام بلکہ تمام اہل سنت و جماعت حنفی مذہب کے علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔